बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। आज फिर अडयाला जेल में बंद कैद तन्हाई काटने वाला, जबर फसादियत का मुकाबला करने वाला साबक वजीर आजम इमरान खान की बहनों को ताहाल मुलाकात नहीं करने दी गई। जगह जगह दुकानें बंद कराई गई। अडयाला जेल जाने वाले रास्ते में कर्फ्यू नुमा हालात पैदा किए गए, रुकावटें खड़ी की गई। आप कहते हैं हर दफा ये मंगल को कह देते हैं, लेकिन नाजरीन याद रखें, जिस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी ना हो वहां माफिया का राज होता है। नाजरीन दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत यानी कि नून लीग खसूसन ने अपनी माशी नाकामियों की दास्तां, बढ़ती हुई करप्शन, एलीट कैप्चर, किसान मजदूर और 95% लोगों की हालत जार में इतना कजाफा हो चुका है कि तशवीशनाक सूरत हाल हो चुकी है। ऐसे में मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक में फैसला किया गया कि 9 मई को हवा दी जाए और स्टैब्लिशमेंट और पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दरमियान खूब लड़ाई कराई जाए, ताकि इमरान खान को अंदर रखने का जिम्मेदार स्टैब्लिशमेंट को ठहराया जाए। इस तरह हमारी नाकामियों पर भी नजर नहीं पड़ेगी, हमारी नाअहली और जहालत पर भी नजर नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ नाजरीन, अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिसे पाकिस्तान नोबल इनाम याफ्ता के लिए कर चुका है, उसके बारे में इसराइल सदर नेतन्याहू ने कहा है कि दुनिया में सबसे इसराइल को करीबी दोस्त अमेरिकन सदर की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप मिला है। और उसकी तारीफों में उन्होंने बुर्ज खलीफे से भी बुलंद तारीफों के अंबार लगा दिए। इस मौके पर नाजरीन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अमेरिकन सदर, कि जिन ममालिक ने डील पर दस्तखत किए हैं वो गजा में जाना चाहते हैं और हमास का खात्मा करना चाहते हैं। मुसल्लह हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए इन्हें इसराइल की जरूरत नहीं है। ये सब डील का हिस्सा है। दस्तखत करने वाले ममालिक में मशरिक़ वुस्ता से बाहर के ममालिक भी शामिल हैं। अमेरिका सदर ने गजा में फोर्सेस भिजवाने के मकसद बता दिए। क्या उसमें पाकिस्तान भी है? क्या इसीलिए पाकिस्तान में यूई के सरबराह, हमारे सरबराह बैरून मुल्क जा रहे हैं? नाज़रीन दूसरी तरफ मोहतरमा वजीर आला पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल अफरीदी ने एक मरासला भेजा है। उन्होंने कहा है उनके दौरा लाहौर के दौरान जो कप्तान की आवाज सुनने से डरते थे, कप्तान की तस्वीर आने से डरते थे, उन्होंने दौरा लाहौर के दौरान जमहूरियत का कब्र खोदी। मेरे दौरे में जहां जहां मैं जाता रुकावटें खड़ी की गई। इवन कि मैं खाना खाने गया, फूड स्ट्रीट बंद करा दी गई, लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सियासी और माशी दिवालियेपन निशानी है। अगर एक सूबे का वजीर आला 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा दूसरे जाता है, ऐसी करना गैर जमहूरी सोच का नासर है। सुहेल अफरीदी साहब, आप ये किन्हें खत लिख रहे हैं? उनका जमहूरियत से तल्लक होता तो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन चोरी करते। उनका जमहूरियत से तल्लक होता तो पाकिस्तान में 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करने की कोशिश करते। खोखला करने से मुराद, जब किसी भी मुल्क में चर्चिल ने कहा था कि तबाही बर्बादी हो रही है, उन्होंने कहा था क्या अदालतें इंसाफ कर रही है? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ये मुल्क को कुछ नहीं होगा। तो पाकिस्तान को तो अदालतों को ही जमीन बोझ कर दिया गया, जिसकी वजह से हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को इस्तीफा देना पड़ गया। 25 करोड़ अवाम तो कीड़े मकोड़े हैं, ये जब चाहे रोन दे। नाज़रीन सुहेल अफरीदी ने मुनासले में लिखा है कि
पंजाब हुकूमत का रवैया गैर सियासी, गैर इंसानी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हैं। और ये एक किस्म की FIR है। उन्होंने कहा मेरे आने पर एक बच्चे को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जो सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसे उन्होंने जाके बचाने की कोशिश की। तो उन्होंने स्टाफ ने कहा सर आपकी जिंदगी को खतरा है। उन्होंने कहा मैं इस बेगुनाह बच्चे को पुलिस हिरासत में नहीं जाने दूंगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक सीनियर सहाफी ने खबर दी है, आज जो आप गलतियां करें ना, जरूरी नहीं कि उसकी फौरी आपको सजा मिल जाए। अल्लाह ताला का अपना एक रब्बुल इज्जत का निजाम है। वो कुल कायनात का रब है। वो खाली मुसलमानों का रब नहीं, वो खाली नेक लोगों का रब नहीं। ये मतलब नहीं कि आपके पास इक़्तिदार और पैसा रब आपके मेहरबान है। वो आपको देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। उसकी अपनी कायनात है। जो सेल अफरीदी ने लिखा है कि मरासला, याद रखें ये इस हुकूमत, पंजाब हुकूमत को एक दिन चार्जशीट होगी और इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बीइंग ए जर्नलिस्ट, सहाफत के तालिब इल्म होने के नाते मैंने आपको गोश गुजार किया, क्योंकि उसमें एक सहाफी ने खबर दी है कि एक DIG और एक SSP ने IG का मरासला लगाकर किसी गैर मुल्क जाने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा आपके महकमा पुलिस बदनाम तरीन है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस में सारे लोग बुरे हैं, अच्छे लोग भी हैं जिन्हें पोस्टिंग ही नहीं दी जाती, जिन्हें सुबह बदर कर दिया जाता है, जिन्हें खुडे लाइन लगाया जाता है। लेकिन उन्होंने कहा आप इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में आप इंतकामी कार्रवाइयां ले रहे हैं, हम आपको वीजा नहीं देंगे। क्या आने वाले दिनों में और लोगों के भी वीजे बंद होंगे? ये चीज लम्हा फिक्री है। ये सोचना चाहिए हुक्मरानों को कि ये किस तरह मुल्क को दुनिया में तनहा कर रहे हैं। नाज़रीन, अब आ जाते हैं इमरान खां की बहनें अलीमा खां, उज़मा नूरानी और दीगर कायदीन बड़ी तादाद में इमरान खान से आज मुलाकात का दिन था। अदालत का हुक्म भी था, जेल मैनुअल के मुताबिक भी उनका कानूनी हक है कि उन्हें जेल में मिलने दिया जाए। लेकिन आज वो जब गए तो अडयाला जेल में मुलाकात के दिन में गोरख, वागर और दीगर गाड़ियों को जाने के दाखिला बंद कर दिया गया। मुतद्दा थानों की बड़ी पुलिस वहां तैनात कर दी गई कि जैसे वो पाकिस्तान नहीं मकबूजा कश्मीर में खुदा ना खास्ता जा रहे हैं, जबकि पिंडी तो हमारा दिल है इस्लामाबाद के साथ। बारी नफरी तैनात की, खवातीन पुलिस और वाटर कैनन भेजे गए और गेट नंबर सामने के मौजूद है। दूसरी तरफ अडयाला जेल दगल नाके पर बैरिस्टर गोहर अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा हर मंगल को मैं यहां आता हूं, अफसोस के साथ मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। हालात बदलने के लिए भीख मांगता हूं। 2025 गुजर गया और 26 आ रहा है, लेकिन इमरान खान को 24 में भी नहीं मुलाकात करने दी गई। आखिरी 2 माह उनकी फैमिली, उनके बुकला, उनकी पार्टी के लोगों को, और अब 26 आने वाला है। उन्होंने कहा तरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात होने चाहिए। हालात जैसे तकाजा कर रहे हैं, साहिब इक़्तिदार से दरख्वास्त करता हूं कि इस नोयत को मद्देनजर रखें, दिल बड़ा करें, इस मुल्क की कौम के बच्चों पर रहम करें। हमारे लिए सिस्टम रुक गया है, ना रुकता तो रोज यहां खड़े ना होते। ये तरीका नामुनासिब है। 2025 को दुश्मन सीज फायर हुआ, लेकिन हमारा आपस में तनाव खत्म नहीं हुआ। 2026 में दाखिल हो रहा है, लेकिन हुकूमत का जबर और फसादी तैयारी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ जब मैं आपके साथ कह रहा हूं इमरान खान की बहनों से अदालत और जेल में मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, वो पैदल बेचारी तीनों और दर्ज सैकड़ों कारकुन साथ चल रहे हैं, जगह जगह रुकावटें। अलीमा खां की गाड़ी को रोक लिया गया। रावलपिंडी में अलीमा खां, डॉक्टर उज़मा नूरीन पैदल जेल की तरफ रवाना। तीनों बहनों को फैक्ट्री नाके पर रोकने के इंतजाम मुकम्मल। फैक्ट्री नाके पर ऐसा लगा दिया गया कि जैसे अब पिंडी के लिए वीजा लेने की जरूरत है। पुलिस की भारी नफरी, ट्रैफिक जाम, लेकिन बहनों के हौसले पहले से 25 में भी बुलंद, 24 में भी बुलंद, 23 में भी बुलंद, 22 में बुलंद और 26 दाखिल हो रहा है। लेकिन वो कह रही हैं कि हम आखिरी जद्दोजहद तक जारी करेंगे, ना हमें जेल की कैद तन्हाई रोक सकती है। असम्बली को इस मौके पर नाज़रीन इमरान खान की बहनों ने भी गुफ्तगू करते हुए कही कि मौजूदा हुक्मरान उतने जुल्म करें जितने कल को बर्दाश्त करें नहीं। इस हुक्मरान के तो जुल्म की दास्तानें इतनी ज्यादा हैं कि इस पर नहीं होगा। सैकड़ों दफा जाने वाली बहनों को
اپنے ہی بھائی سے ملاقات کرنے نہ دینا، کیا یہ ناانصافی اور ظلم نہیں؟ کیا ایسے ظالموں کو اقتدار ختم ہوا، سورج طلوع غروب ہوا؟ یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں، یہ لیڈ کیپچر کا پاکستان ہے۔ اس وقت جیل کے باہر لاتعداد اراکین اسمبلی، کارکن اور عمران حکیم مشیریں جو مختلف مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے آ رہے ہیں۔ اس موقع پر خواتین بزرگ نعرے بازی لگا رہے ہیں، اور اس موقع پر عمران خان کی بہنوں کے بارے میں راجہ ناصر عباس نے ایک ٹاک شو میں کہا، انہوں نے کہا کہ میری عمران خان صاحب سے جو آخری ملاقات ہوئی تھی اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا۔ انہوں نے کیا تعبیر پوچھی تو پھر میری عمران خان سے جو لاسٹ ملاقات ہوئی اس میں پھر میں ایک دفعہ پہلے ملا تھا تو سورہ یوسف کی ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم میں پڑھتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، خواب کی تعبیر پوچھی تو پھر یوسف علیہ السلام نے ایک شخص کو جسے زندہ رہ جانا تھا اسے کہا کہ اذکرنی عند ربک، اپنے مالک کے پاس جا کے میرا ذکر کرنا کہ وہ جیل میں ڈالا ہے تو نے فنسوا الشیطان ذکر ربک، شیطان نے بلا دیا اس کو، وہ نہیں بتا سکا، بھول گیا، اللہ میں صاحب سجن بلا سنین۔ تو میں اپنے لفظ میں یوں مانا کر لیتا ہوں تفسیر فہم کے لیے کہ اللہ نے کہا اچھا تو میرے ہوتے سفارشیں کرواتا ہے، اللہ نے 7 سال اس کو جیل میں رکھا۔ خان صاحب نے مجھے کہا مجھے یہ آیت یاد ہے، صرف توکل اللہ کے اوپر ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، وہ باہر لے کے آئے گا۔ خان صاحب کی جتنی پبلک کے اندر پاپولیرٹی ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، اسے کیا دنیا کے کسی حاکم کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو آگے چھڑوائے؟ یہ ملا کر پاکستان آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ذرا بھی ناظرین، یعنی کہ انہوں نے کہا وہ شخص اللہ پہ توکل کر رہا ہے، پوری کائنات کٹھی ہو جائے، میرا رب جب مہربانی کرنے پر آتا ہے تو پوری کائنات کی طاقت ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، جب رہائی ہونی ہے ہو جانی ہے۔ ہاں اب حکومت اپنا جبر آزمائے، اپنا ظلم آزمائے، پولیس افسر جو کرائے کے طور پر کام کرتے ہیں وہ بھی اپنا ظالمانہ اقدامات کریں، راج کے کریں، کوئی کسر نہ چھوڑیں، لیکن جب اس عوام نکل آئی تو یہ لگڑ بگڑ چمچے کرچے ایسے بھاگیں گے جیسے کہ کوئی دم دبا کے بھاگتا ہے۔ دم دبا کے سمجھتے ہیں کون بھاگتے ہیں؟ ہمارے ایک دوست ہیں بٹ صاحب، وہ اکثر آتے ہیں اور ایسے خوبصورتی سے بات ٹالتے ہیں۔ موجودہ حکمرانوں کی کارکردگی، معاشی ناکامی، سیاسی ناکامی، کرپشن ایسے ہے کہ ایک شخص اندھا تھا ایک آنکھ سے، کانا سی کانا، کارکردگی زیرو تھی، اس نے پرفارم کرنا تھا عوام کے سامنے۔ میں موجودہ حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، پرفارم کرنا تھا عوام کے سامنے، تو اس نے کہا یار لوگ تو مجھے کہیں گے انا انا ایدی تو کارکردگی زیرو ہے۔ حکومت کی کارکردگی کی صفر کی بات کر رہا ہوں، مہنگائی عروج پر، ڈاکٹر حفیظ پاشا ہو، کیسر بنگالی ہو، جتنے آئینی ماہرین ہیں وہ یہ سب کچھ بات ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اس نے پرفارم کرنا، اس نے ایک آنکھ جو اندھی تھی کانی سی اس پہ آ کر رکھ لی، کہندا سی جان کے میٹ لئی اکھ وے تو ساڈے ول تک سجنا، اور پورا گانا اس نے یوں رکھا۔ لوگوں نے کہا لے سانو بیوقوف سمجھدا انا ہے جے، انہیں گانا کی گانا، آواز تو سریلی ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ حکومت لہذا کہتی ہے کہ جناب وہ کارکردگی وہ ہے جس سے غریب آدمی کو مستحق ہو۔ غریب آدمی کو تو آپ نے ایک وقت کی روٹی کے قابل نہیں چھوڑا۔ محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ، خدا کا واسطہ ہے اس ملک میں اتنی غلط بیانی کرے، لوگ خوف میں ہیں، آپ طاقت میں ہیں، آپ تکبر میں ہیں، آپ لالچ میں ہیں، لیکن یہ وقت ختم ہونا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ جتنے ظلم ماضی میں جتنے نے کیے، اس موقع پر عمران خان کی بہنوں نے کو کیا آج پھر واٹر کین چلایا جائے گا، گولی چلائی جائے گی۔ سہیل افریدی نے جو غیر رویہ اور قابل مذمت ہے، 3 روزہ دورے کے دوران جو مراسلہ پنجاب حکومت کو لکھا جس نے جمہوریت کا قتل کیا کیونکہ غیر جمہوری طریقے سے آئے، اب ان کی گفتگو میں آپ کو تھوڑی سی سناتا ہوں، یہ سن لیجئے۔ جو وزراء ہے ان کے ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالا گیا، ہمارے جو وزراء ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کو مارا پیٹا گیا، جگہ جگہ پر ہمارے لیے مارکیٹس بند کیے گئے، جگہ جگہ پر جو ہے ہمارے لیے لائٹس بند کیے گئے۔ جو اخلاقی پستی ہم نے دیکھی، جو ذہنی پستی ہم نے دیکھی پنجاب حکومت کی طرف سے، وہ قابل مذمت بھی ہے اور قابل تشویش بھی ہے۔ انہوں نے اخلاقی پستگی۔ اس موقع پر ناظرین شفیع جان نے کہا کہ ہمارے مینا خان نے تو کسی کا نام نہیں لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ گفتگو نہ کرتے تو بہتر تھا۔ انہوں نے کہا جیسے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار، اور مینا خان صاحب کا جو بیان تھا وہ بھی اس نے محترمہ کے ساتھ منسوخ کر دیا، ہم نے تو اس کا نام نہیں لیا۔ تو ان کے پاس 9 مئی ہے، 26 نومبر ہے، آج بھی پریس کانفرنس 9 مئی سے شروع ہوتی ہے اور 9 مئی پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بڑا سمپل سا قصہ ہے کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا گیا، ریسٹ کیا گیا، اس کو کرفیو لگا کے سیل کیا گیا، جس نے ہمیں کھانا کھلایا اس کا لائسنس منسوخ۔ ہم جب واپس آ رہے تھے کل رات کو، میں یہ حلفاً کہہ رہا ہوں مالک صاحب کے واپسی میں بھی انہوں نے ریسٹ ایریا کو سیل کیا ہوا تھا۔ اب واپسی ہم کے پی آ رہے ہیں، مطلب یہ کون سا قانون ہے؟ جب ہم جہاں جاتے تھے لاہور میں تو ایسی کرفیو اور لائٹس آف کر کے دکانیں بند کر کے لوگوں کو بل۔ ناظرین دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جب ہم واپس جا رہے تھے ریسٹورینٹ جہاں کھانا کھایا اس کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا۔
جو جج ان کی بات نہ مانے اس کے لیے زمین تنگ کر دو اور وہ ریزائن دینے پر مجبور ہو جائے، جو صافی ان کی کر دو اس کا معاشی قتل کر دیتے ہیں، جو عوام اپنے کسان نکلے مزدور نکلے انہیں سلب کر دیتے ہیں۔ یہ کب تک ظلم و ستم کرتے رہیں گے؟ یہ کب تک ظلم کی انتہا کرتے رہیں گے؟ آخر انہیں جواب دہ ہونا ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، مریم نواز صاحبہ نے ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ یاد رکھ لیں۔ اس سلسلے میں بعض لگڑ بگڑ چمچے کڑچے خبریں دے رہے ہیں کہ عمران خان کو آئندہ چند ماہ میں جی ایچ کیو میں سزا سنا دی جائے گی۔ 65 سال سنا دی ہے، آپ 6500 سال سزا سنا دیں۔ اگر اس نے نہیں ٹوٹنا تو ٹوٹ جاتا، ورنہ ڈیل کی تو 5 آفریں کی، عمران خان نے انکار کر دیا۔ جس کی بہنیں گرفتار ہو گئی ہوں، جس کی اہلیہ گرفتار ہوئی ہو، جسے آپ منتیں کریں کہ ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ چلے جائیں، لیکن وہ نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے تاڑے پلے کچھ نہیں رہا۔ جب عوامی حمایت سے محروم لوگ اقتدار میں ہوں گے اور عوام کی آواز کو دفن کیا جائے گا تو یاد رکھ لیں پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب آپ کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اور کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ایک گڈ بوائے ڈھونڈا جا رہا ہے، یعنی کہ انہیں موجودہ جنہوں حکمرانوں کو لائے پی ٹی آئی کو تو انتقام کا نشانہ ہی ہے۔ میں نے کہا 50,000 سے زیادہ مقدمات اور لاکھوں سے زیادہ چھاپے۔ اب کیا مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کو بھی مکھن میں وال کی طرح نکال کے پھینک کر کوئی یہ ٹیکنوکریٹ یا اس قسم کی حکومت بنائیے؟ یہ پریکٹس ساری غلط ہے۔ آپ جس گلی میں جا رہے ہو اس کا آگے راستہ بند ہے۔ آپ 25 کروڑ عوام کے برعکس سوچ رہے ہو۔ آپ یہ سوچیں کہ آج کہا جا رہا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ اور ایک ڈی آئی جی کا اس لیے ہوا کہ انہوں نے انسانی حقوق پامال کیے۔ سوچیں یہ کل کو اگر کسی اور کے بارے میں یہی ہو گیا۔ دوسری طرف نواز شریف کیپٹن صفدر شاید ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اپنے صاحبزادے جنید صفدر کی دعوت دینے یو اے نہیں گئے۔ ایک طرف کے وزیر اعلیٰ کو لاہور آنے میں گرفتاریوں ان کے بندوں کو رکاوٹیں، اور دوسرا ایئر فورس کا جہاز لے کے 2 دن کے لیے صدا دینے گئی ہے۔ سیل لی یا نہیں سیل لی، بہرحال صدا دینے دبئی گئی ہے۔ لیکن جب آپ کے شہر میں وزیر اعلیٰ آئے تو آپ فوڈ سٹریٹ بند کرا دیں کہ وہ پیسے دے کے کھانا نہ کھا سکے۔ نواز شریف صاحب ساتھ گئے ہیں۔ کاش نواز شریف صاحب بتائیں مریم نواز صاحبہ کو کہ میڈیا تو کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے، عدلیہ کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، ساری بدنامی حکومت میں کھاتے ہیں۔ لیکن حکومت کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ تاثر یہ رہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی رہے، جبکہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کسی کی لڑائی نہیں، جو اختیارات سے تجاوز پولیس افسر بیوروکریسی یہاں کوئی بھی کر رہا ہے اس پر تنقید کرنا قانونی آئینی اخلاقی حق ہے، کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اطہر کاظمی نے کہا ہے کہ مریم نواز جنید صدر کی شادی کے دعوت نامے یو اے چلے گئے ہیں۔ کاش یہ عوام میں بھی آ جائے، یو اے تو دعوت دینے چلے گئے ہیں، جو ان کا ووٹر سپورٹر ہے وہ بھی آئے گا۔ اطہر کاظمی نے کیا کہا؟ مسلم لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعظم امیر محمد نواز شریف صاحب زیارت پنجاب مریم نواز جنید صدر کی شادی کے دعوت نامے دینے کے لیے دبئی روانہ ہو گئے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق میاں نواز شریف اور مریم نواز آج جاتی عمرہ سے دبئی کے لیے روانہ ہوئے، جہاں وہ 2 روزہ قیام کریں گے۔ اس دوران میاں نواز شریف جنید صدر کی شادی کے سلسلے میں دبئی میں مقیم قریبی عزیزوں اور دیگر مہمانوں کو شادی کے دعوت نامے دیں گے۔ دبئی میں قیام کے دوران نواز شریف کی لندن روانگی بھی متوقع ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ اٹھی ہیں اور وہ 2 دن کے لیے دبئی چلی گئی کیونکہ انہوں نے بیٹے کی شادی کے دعوت نامے دینے ہیں۔ اور پچھلے 3 دن سے آپ دیکھیں کہ پنجاب میں بیٹھی ہوئی موزی شخصیات یہ کہہ رہی تھی کہ سہیل افریدی لاہور میں آ رہے ہیں، لاہور اس کا کیا کام ہے، وہ تو پشاور میں کام کرے، وہ خیبر پختونخوا کے اندر کام کرے۔ اب کیا ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ اس طرح فیصلہ کر سکتی ہیں کہ وہ اچانک اٹھیں اور وہ دبئی چلی جائیں کیونکہ انہوں نے وہاں پہ اپنے بچے کے شادی کے جو کارڈز ہیں وہ بانٹ رہے ہیں؟ اب اس میں مین کوشچن یہ ہے کہ یہ جو دورہ ہو رہا ہے اس کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ کیا سرکاری طیارے پہ وہ گئے ہیں یا پرائیویٹ ایئر لائن پہ گئے ہیں، وہ ٹکٹ خرید کے گئے ہیں یا ایئر فورس کے جہاز پہ گئے ہیں یا وزیر اعلیٰ کے جہاز پہ گئے ہیں؟ یہ تفصیلات بھی سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ جو ہم نیوز رپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز بیٹھے روانہ دبئی میں 2 روز قیام کریں گے، پھر دونوں رہنما دبئی میں 2 روز قیام کریں گے جہاں وہ مختلف ذاتی اور سیاسی امور پر توجہ دیں گے۔ نواز شریف کی دبئی قیام کے بعد لندن روانگی بھی متوقع ہے جہاں وہ طویل قیام کریں گے۔ بھائی طویل قیام کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ میں لندن جاؤ یا دبئی جاؤ، لاہور تو پشاور جانا ہے، میاں والی دور تھے نہیں، لیکن بہنوں کو ملاقات تو کرا دو۔ ڈیالہ جیل کے باہر کھڑی ہے، یہ کون سا قانون ہے کہ جیل میں بند سابق وزیر اعظم کو اس کی بہنیں اس کے وکلا نہ بند کر سکے؟ آپ ہر مسلط کا
انصاف کا دروازہ بند کر رہے ہو اور ظلم کے راستے پہ چل رہے ہو۔ ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔